اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، المعالج پلس چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جو کہ رمضان المبارک کے مطابق ہمیں بہت پہلے یہ ویڈیو بنانی چاہیے تھی، لیکن چلیں دیر آیت درست آیت۔ جیسا کہ آپ تھمبنیل پہ دیکھ ہی چکے ہوں گے، عزازیل سے ابلیس تک، یہ شیطان کی ہم تعریف کرنے والے ہیں۔ آج ہم شیطان کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جن کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ رمضان المبارک ہے اور ہم نے سوچا موقع اچھا ہے کہ آج کل یہ شیطان صاحب جکڑے ہوئے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، قید ہیں۔ چلے موقع اچھا ہے کہ ہم بھی ان کے لیے کوئی ویڈیو بنا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ موجود ہوتے تو شاید ہمیں یہ ویڈیو نہ بنانے دیتے، لیکن آج ہم یہ ویڈیو بنانے والے ہیں۔ تو ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا جو آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ تفاسیر میں ہے کہ ابلیس سب سے پہلے جن، یعنی جو دنیا میں سب سے پہلا جن پیدا کیا گیا تھا، اس کا نام تھا مارج، وہ جنات کا باپ تھا۔ یہ اس کے پوتے کا بیٹا تھا، سب سے جو پہلا جن تھا اس کے پوتے کا یہ بیٹا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں اس کا نام عزازیل تھا۔ جی ہاں، سب سے بلند درجہ اس کا عزازیل والا تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہانوں میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار ٹھہرایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا، سورہ اعراف، ترجمہ، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل جا، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اے اللہ مجھے قسم ہے تیری عزت کی، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا اور ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے تو ان کو اکثر شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلیں گے میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا۔ اب درس ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید کے اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں موجود ہیں۔ اسی لیے اس واقعہ کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات میں بیان فرمایا ہے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں اس دل دہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ موجود ہے۔
جس سے مندرجہ ذیل حقیقت درس ملتا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت کو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کی اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ہم جیسے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہمارا انجام کیسا ہونے والا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ اور نجات اور فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور اگر بڑے سے بڑا گناہگار کا خاتمہ اگر بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و اکارت ہو گئیں، اور وہ دونوں جہانوں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور درجات کی بلندی پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمہ سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، یعنی عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے، جس طریقے سے خاتمہ ہوگا اسی طریقے سے آگے اس کو رتبہ ملے گا۔ مشکات مصابیح میں یہ بیان ہے۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہگار یا پرہیزگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خداوند عالم کے حضور میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا، اور بہت سے بندوں کو اللہ کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ دوستو، یہ رمضان کریم ہم سب پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص احسان عظیم ہے کہ اس کے دوران اس موذی کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے پورے سال کی کوتاہیوں کا ازالہ کر لیں، اور اگر ہم پھر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا پائے تو پھر یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو یہاں تمام ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ دوستو۔